اپنی اولاد نو گناہاں دی دلدل اندر دھکیل کے گئے جے تے اپنے نال بھی گناہاں دے چھٹے لے کے گئے جے۔ اچھا قرآن پاک اگر بندہ 30 سپاریاں دے غور نہ کرے، یقین کرو اگر بندہ کسے ایک کہتے غور کرے تے اللہ پاک دی بغاوت نہیں کر سکتا، وہ نماز اندر غفلت نہیں کر سکتا، حرام دے قریب نہیں جا سکتا، شیطان دا پجاری نہیں بن سکتا۔ مثال دے طور دے میں تواڈے سامنے سورۃ الکاف دی ایک آیت رکھنا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے قرآن آیا توجہ فرمانا، اللہ پاک پتہ کی فرماندے نے اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اللہ فرماندے نے بندیو گل سنو ہاں، پیدا تانوں میں کیتا ہے، رزق تانوں میں دیتا ہے، جوانی تانوں میں دتی ہے، اینیاں نعمتاں تانوں میں دتیاں نے تے مینوں چھڈ کے تے شیطان نو تسی اپنا دوست بنا لیا ہے، میرے یا نافرمانی کر کے تے شیطان دے فرما بردار بن گئے ہو۔ اللہ پاک فرماتے نے یاد رکھے آجے میرے بندے ہو، جیڑا بندہ میری اتنی نمک حرامی کر کے آئے گا، جیڑا بندہ میری اتنی بغاوت کر کے آئے گا کہ عزت میں دواں، رزق میں دواں، جوانی میں دواں، آبرو مقام شان میں دواں، لیکن وہ میرے مقابلے اندر شیطان نو اپنا دوست بنا کے میرا نافرمان بن جائے، اللہ فرماتے نے درود و سلام امام الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین امام المجاہدین والمتقین امام الحرمین والقبلتین امام الثقلین امام الشیخین امام الحسن والحسین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ۔ کل کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی رونق اور بہار، شہد نالوں زیادہ میٹھے اور گلاب دے پھول نالوں زیادہ خوشبودار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ ذی وقار سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال رمضان المبارک دا پہلا خطبہ جمعۃ المبارک ہے، اور الحمدللہ تسا احباب لئی بڑا ہی وسیع اور بڑا ہی شاندار اہتمام کیتا گیا۔ اللہ پاک دے حضور میں دعا کرنا اللہ رب رحمان سانو اپنی رحمت دے نال بیت اللہ دے خطبات جمعہ بھی نصیب فرما۔ اللہ پاک سانو اپنی رحمت دے نال رمضان المبارک اندر مسجد نبوی دے جمعے بھی نصیب فرما۔ درجنوں نہیں بلا مبالغہ سینکڑوں احباب نے میسج کلے نے اور گزارش کی تھی بالخصوص صحت دی دعا واسطے، دلوں کے محبت نہ آمین کہہ دیو۔ اللہ پاک اج دے اس دن دی برکت دے نال اللہ اپنے بیماراں نو شفا عطا فرما۔ الہ العالمین جیڑے دوست احباب جس معاملات اندر بھی پریشانی چ مبتلا نے، اللہ پاک اپنی رحمت دے نال پریشانیاں دور فرما کے زندگی خوشیاں نہ مالا مال فرما دے، اور کل قیامت والے دن اللہ پاک سانو بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما دے۔ حضرات ذی وقار، میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کراں گا کہ اج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر موضوع دے نال نال مضمون دے نال نال میں چند اہم اور فکری باتاں تواڈے پیش خدمت کراں۔ خرابی دی ایک بہت بڑی وجہ میں تواڈے سامنے رکھاں گا، اور ایک بہت بڑی خوبی جڑی ایمان بھی بڑھا دیندی ہے، یقین بھی بڑھا دیندی ہے، خوشیاں بھی بڑھا دیندی ہے، اور بندے دی زندگی اور دنیا اور آخرت نو جڑی خوبی
مبارک کر دیندی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اس دا ذکر میں اج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر کرانگا۔ بنیادی طور سے اج دا خطبہ جمعۃ المبارکہ اے حد درجہ منہجی اور فکری خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ دے حوض ایک باری پھر دعا کر لئیے، اللہ تبارک و تعالی ساڈا بر وقت اپنی جناب چانا قبول فرما کے اللہ ساڈی زندگی بھر دے سارے گناہ معاف فرما دے۔ میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کرانگا کہ خطبہ جمعۃ المبارکہ تواڈی سوچ نالوں بھی زیادہ مختصر ہوئے۔ جڑے ساتھی جتھے بیٹھے ہو بڑی محبت دے نال تشریف رکھو، لیکن کوشش کرو 30-35 منٹ پوری توجہ ذرا اللہ اور اس دے رسول دیاں بات عمل کرو۔ پھر میں ایک دعا کرنا، اللہ پاک اپنی رحمت دے نال تیرا جڑا بندہ تیری جڑی بندی جو امید لے کے آئے نے اللہ اپنے بندیاں دیاں نیک امیداں پوریاں فرما دے۔ اللہ اپنی رحمت دے نال اپنے بندیاں دیاں نیک خواہشاں پوریاں فرما دے۔ حضرات ذی وقار، کدی تسی اس بات تے غور کیتا ہے کہ سائنسداناں نے بہت زیادہ ایجادات کیتیاں اور سائنسداناں نے بہت زیادہ ترقی کیتی۔ اگر تسی اس گل تے تھوڑی جی توجہ کرو کہ دی وجہ کی ہے کہ ایسیاں سہولتاں اور ایسیاں ایجادات اور ایسی ٹیکنالوجی اور ایسے سوشل میڈیا تے ذرائع انہوں نے مہیا کیتے نے، آخر دی وجہ اور سبب کی ہے؟ تو وجہ اور سبب تے اگر غور کریے تو ایک ہی وجہ سامنے آندی ہے کہ انہوں نے زمین و آسمان دے نظام تے غور کیتا، غور و فکر دے نتیجے اندر پھر انہوں نے بڑیاں ایجادات اور بڑیاں سہولتاں لوگاں دے سامنے پیش کی تھیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا نظام ہے۔ توجہ فرمانا، جیڑا بندہ جتنا زیادہ غور و فکر کردا ہے وہ دنیاوی معاملات اندر بھی کر لوے، اللہ پھر بھی وہ دا حق نہیں رکھدا۔ تے اللہ رحم کرے، کن کھولیو بیٹا میرے الوے، اگر کوئی بد نصیب گناہاں والی زندگی وال بھی غور و فکر کردا رہے، اللہ پھر بھی انہوں سختی دے نال نہیں ڈک دے، وہ بھی بڑا اگے ود جاندا ہے۔ تے اسی طرح اگر بندہ اپنی ذات تے غور کرے، قرآن تے غور کرے، نیکی تے غور کرے، اور امت مسلمہ اگر اپنے فرائض تے غور و فکر کرے تے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر امت مسلمانوں بھی غلبہ عطا فرماندیاں۔ میں جتنا سروے کیتا ہے تو سنجیدہ احباب دے سامنے میں اپنا سروے رکھ دینا، ذرا توجہ فرمانا۔ اس ٹائم امت مسلمہ دی جڑی اجتماعی کیفیت تواڈے سامنے بھی نا کہ بہت زیادہ اسی تنزلی دا شکار ہاں، پستی دا شکار ہاں، شکست دا شکار ہاں۔ یہ وجہ ہے کہ سانو امت مسلمہ دے مسائل تے جویں غور و فکر کرنا چاہیے نا، اسی اس طرح غور و فکر نہیں کردے۔ یہی وجہ ہے، دیکھ لو سانو یہودیاں نے فلسطین دے اندر کیویں گاجر مولی دی طرح کٹ کے رکھ دیتا ہے۔ میں راتی ایک خاتون دا کلپ دیکھ رہا سا، انہیں عربی دے اندر ایک جملہ بولیا، واللہ العظیم میرے مسلمان بھائیوں کلیجہ پھٹ گیا۔ اس عورت نے کہا، این انتم یا امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت تسی کتھے ٹر گئے ہو؟ اے امت اسلامیہ تسی کتھے غفلت دی چادر پا کے سو گئے ہو؟ تو باہر صورت دیکھ لو، یہودیاں نے سیاسی طور تے معاشی طور تے غور و فکر کر کے بری طرح سانو اپنے شکنجی اندر لیا ہے، اور ساڈا مکروہ کردار کی ہے 90% کہ اسی اپنیاں دے خلاف ہی سازشاں کرنے ہیں، اسی اپنیاں دے خلاف ہی زبان کھولنے ہیں، اسی اپنیاں نو ہی گران دی کوشش کرنے ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جب تک ساڈیاں سوچاں اپنیاں نو ہی گران دے ارد گرد گھومدیاں رہن گیاں، حالات زیادہ تو زیادہ بدتر ہوندے چلے جان گے۔ میرے دیکھو، تسی اپنے آپ نو معمولی نہ سمجھو، اپنی فکر اور غور و فکر اس اسٹیج تے لے کے آؤ
کہ اللہ دے دین نو غلبہ کیویں مل سکدا ہے، اللہ دے دین نو عزت کیویں مل سکدی ہے، لوگ عقیدہ توحید و سنت کیویں قبول کر سکدے نے، بآسانی لوگ اللہ دے دین تے کیویں چل سکدے نے۔ یاد رکھیا جے میرے مسلمان بھائیو، جس بندے دی زندگی غور و فکر تو خالی ہے نا، وہ بندہ بڑا کھوکھلا ہے، اس بندے دی عبادت بھی کھوکھلی، اس بندے دے اخلاق بھی بگڑے ہوئے کھوکھلے۔ دور اندیش بنو، غور و فکر کرنے والے بنو۔ جڑا بندہ اللہ دی نافرمانی کردا ہے، خواتین ذرا توجہ فرمانا، اور جڑا بندہ اللہ دی نافرمانی کردا ہے او ذرا چند منٹ غور و فکر کرے کہ کس رب دی نافرمانی پیا کردا ہے۔ جس رب نے پیدا کیتا، جس رب نے انیاں نعمتاں دتیاں، مر کے جس رب دی بارگاہ چ پیش ہونا ہے، غور و فکر کر جے اس رب دیاں ہی نافرمانیاں کردیاں مر گیا تے تیرے نالوں زیادہ بدبخت انسان کیڑا ہو سکدا ہے۔ ہن جڑا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نافرمانی کردا ہے، او ذرا چند لمحات واسطے غور کرے کہ رسول پاک علیہ السلام کیویں راتاں نوں اٹھ کے اللہ دے حضور میرے لئی معافیاں مانگدے رہے، غاراں چ عبادتاں کر کے میرے لئی دعاواں کردے رہے۔ بلکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی میں ایک حدیث پڑھی، یقین کرو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں کل قیامت والے دن، اللہ دا واسطہ مرد و خواتین اس حدیث نو توجہ نہ سننا، زندگی دے اندر تبدیلی واسطے میں سمجھنا ایک حدیث ہی کافی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سی، اے میری امت دے لوگوں، میں حوض کوثر تے تہاڈا استقبال کراں گا، حوض کوثر تے تہاڈا انتظار کراں گا، ویکھیا جے کتے آوندے آوندے دیر نہ کر دیا جے۔ اور اگلا ٹکڑا آپ نے فرمایا ولا تسودوا وجہی، اور خیال کریا جے کل قیامت والے دن تہاڈی وجہ تو مینوں شرمندگی نہ اٹھانی پاوے، کل قیامت والے دن تہاڈی وجہ تو میرا چہرہ سیاہ نہ ہوئے، شرمندگی دا سامنا نہ کرنا پوے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جتنی بھی تسی بغاوت دیکھ رہے ہو، نافرمانی دیکھ رہے ہو، اور جتنی بھی دین تو دوری دیکھ رہے ہو، ایدی وجہ ہے کہ بس آئی چلائیے، بندہ غور نہیں کردا۔ اگر انسان اپنے آپ تے غور کر لے نا کہ مینوں اللہ پاک نے کیویں معجزانہ طور تے پیدا فرمایا ہے، ماں دے پیٹ دی زندگی، دنیا دی زندگی، اور جدوں میں اتھوں جانا ہے، میں دنیا تے کی چھڈ کے جا رہا ہاں؟ میرے مرن تو بعد اللہ دے بندیاں دی میرے حق اندر گواہی کی ہے؟ یہی کہن گے تے بڑا شٹلی سی، بڑا شغلی سی، بڑا بد زبان سی، حرام خور سی، بے نماز سی، بے دین سی۔ اگر بندہ اینی گل تے غور کر لینا اپنی ذات دے بارے کہ میں پیچھے کی چھڈ کے جا رہا ہاں اور میں اپنے نال کی لے کے جا رہا ہاں، کیڑی جگہ تے کھڑا، اگر اج مینوں موت آ جائے تے پیچھے میرے کو صدقہ جاریہ کی ہے اور قبر دا میرے کو دیوا کی ہے، تو میں سمجھنا میرے پیارے بھائیوں، اتنا غور و فکر ہی انسان دی زندگی دے اندر انقلاب پیدا کر دے۔ بس میں اے گزارشات تواڈے پیش خدمت کرنیاں سن، چند ضروری باتاں اس موضوع تے ہور سن لو۔ اگر کوئی بندہ اپنا ایمان بڑھانا چاہتا ہے، یقین بڑھانا چاہتا ہے، توجہ رکھنا، فتنیاں تو بچنا چاہتا ہے، بیٹا 15 منٹ ادھا گھنٹہ کلے بہ کے نا مسلے تے غور و فکر کریا کر، اللہ دے معاملے چ، اللہ دے رسول دے معاملے چ۔ تو بھائی مسلمان ہے، تو شتر بے مہار نہیں، تو جانور نہیں، تو اشرف المخلوقات ہے۔ غور کریا کر میں کتھے کھڑیاں، اور اگر آج ساہ والی ڈوری ٹوٹ گئی تو میری آخرت دے معاملے میرے لیے کیسے ہونگے، دنیا دے میرے معاملے کیسے ہونگے؟ تو میرے پیارے بھائیوں، اے میرا جملہ ذرا توجہ نہ سننا، اے دین کوئی ڈیوٹی نہیں، ساڈا دین اسلام ہے، نماز روزہ کوئی رسم نہیں۔ سب نالوں زیادہ ظلم پتہ کیڑا ہویا ہے؟ میرے ال دیکھیا جے اس ٹائم دین اسلام اے چیزاں بھی ڈیوٹی بن گئی ہیں۔ ایک مذہبی بندہ بھی سمجھدا بس میری ڈیوٹی ہے، بھائی یہ ڈیوٹی نہیں، ایک بہت تر و تازہ دین ہے، انقلابی دین ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ اللہ دی زمین تے ایک بہت بڑی اللہ دی نعمت ہے، یہ تے خود بھی چلنا ہے، لوگاں نو بھی لے کے چلنا ہے۔ اور میں حیران ہویا، اللہ پاک نے قرآن پاک دی غالباً سورہ حشر دے آخری رکوع اندر ارشاد فرمایا
کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر اگر اس قرآن نو حضرات توجہ فرمانا جڑا اسی سارے دا سارا قرآن روزیاں چ سن لینے ہاں بد اخلاق ہی رہندا ہے جگت باز ہی رہندا ہے چغل خور ہی رہندا ہے حرام خور ہی رہندا ہے اور بے نماز رمضان تو بعد بے نماز ہی رہندا ہے اسی دے سارے دا سارا قرآن سن کے بھی ٹس تو مس نہیں نہ ہوندے. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو دیکھتا کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ پہاڑ بھی دب جاتا جھک جاتا اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے ریزہ ہو جاتا. فرمایا ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. میرے پیارے بھائیو یہ دین اسلام غور و فکر دا نام ہے, یہ بے پرواہی دا نام نہیں, یہ لا ابالی دا نام نہیں, یہ آئی چلائی دا دین نہیں. فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. اللہ پاک قرآن پاک چاہتا اس واسطے بیان کر دینے تاکہ تسی غور و فکر کرو. کدے فرمایا لقومی یتفکرون, اس سارا کچھ اللہ تبارک و تعالی نے غور و فکر کرنے والی قوم لئی اتارے ہے. تو میرے پیارے بھائیو غور و فکر اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے اور میں سمجھنا کہ اس وقت اپنی اولاد نو جڑا سب نالوں قیمتی دے کے جان والا خزانہ ہے اور میرے پیارے بھائیو غور و فکر ہے. صرف دنیا دی معاش دی غور و فکر نہ دے کے جاؤ, انہوں اللہ دے دین تے غور و فکر کرن دی دعوت دیو, قرآن پاک دے اللہ دے دین تے. اور آئیے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا جیڑا بندہ اللہ تعالیٰ دیاں قدرتاں تے غور نہیں کردا میں کس مقصد لئی آیا اور میں کی کردا پھرنا. اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں او دے نالوں وڈا بے وقوف انسان کوئی نہیں. او بے وقوف اسی اونوں بے وقوف آنے ہیں جیڑا دیہڑی دار ہے, اسی اونوں بے وقوف آنے ہیں جد کول پیسہ تھوڑا ہے, اسی انہوں بے وقوف سمجھنے ہیں جد کوئی سیاسی عہدہ نہیں. اے مسلمانوں اللہ دا قرآن آندا ہے سب نالوں بڑا بے وقوف انسان ہوئے جیڑا اللہ دی قدرت تے غور نہیں کردا, اپنے انجام تے غور نہیں کردا, اپنی ذات تے غور نہیں کردا, اپنی آخرت تے غور و فکر نہیں کردا. اور فرمایا جیڑا انسان غور و فکر کردا ہے وہی عقل مند انسان ہے. سنیے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے عقل مند انسان ہوئے جڑا زمین و آسمان دے نظام تے غور کردا ہے, عقل مند انسان ہوئے جڑا اپنی تخلیق تے غور کردا ہے, عقل مند انسان ہوئے جڑا اپنے انجام تے غور کردا ہے تے آندا میرے اللہ تو پاک ہے. اللہ پاک مینوں جہنم دے عذاباں تو محفوظ فرما لے. فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. رب دا قرآن کہہ رہے عقل مند انسان ہوئے جیڑا اللہ پاک دے قرآن دیاں آیتاں تے غور و فکر کردا ہے. حضرات عزیز و وقار توجہ فرمانا, خواتین توجہ فرمانا, ساڈیاں پریشانیاں تے دکھاں دا علاج صرف اے نہیں کہ ترجمہ پڑھ لئیے, ساڈیاں دکھاں تے پریشانیاں مصیبتاں دا علاج اے نہیں کہ صرف تفسیر پڑھ لئیے, ساڈیاں پریشانیاں مصیبتاں تے دکھاں دا علاج ہے. اگر اسی چاہنے اللہ خوشیاں والی زندگی دوے,
اللہ سکون والی زندگی دے، اللہ پاک ایمان والی زندگی دے۔ فرمایا لیدبروا آیات ہی، اللہ پاک دے قرآن دیاں آیاتاں تے غور و فکر کریا کرو، اللہ پاک دے قرآن دیاں آیاتاں تے ٹھہر جیا کرو۔ میرے رب نے آکھیا کیے، میرے رب نے پیغام کی دیتا ہے تے میرے رب نے جو کیا ہے میں یہ تے عمل کنہ کیتا ہے، کنہ کا بھار میرے ذمہ باقی ہے۔ رب دا قرآن بیان کردہ جڑا بندہ اللہ دے قرآن دیاں آیاتاں تے غور و فکر کردہ ہے، اللہ فرماندے نے میں او دے رستے آسان کر دینا، میں او دے لئی خیر خیر فرما دینا۔ حضرات عزیز وقار اسی جس نبی پاک دا کلمہ پڑھیا ہے، مسلمانوں نبی علیہ السلام کنہ غور و فکر کر دے۔ صرف ایک واقعہ سنا کے میں اگلی گل کرنا، جگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا غور و فکر۔ اچھا میں تو ایک حیرت والی گل دسنا، تسی تے ماشاءاللہ بڑی توجہ نہ بیٹھے ہو، بڑی محبت نہ بیٹھے ہو۔ میں چونکہ روزانہ کانفرنساں تے بھی جانا، میں چونکہ روزانہ جلسیاں وچ بھی جانا، امت مسلمہ دا میں سب تو وڈا تانوں ایک روب دساں، سال بعد کانفرنس آندی جے تے کانفرنس تے اللہ دی عزت دی قسم لکھاں روپیاں دا خرچہ ہوندا جے، لیکن مینوں 80% کانفرنساں چ نہ کتے غور و فکر نظر نہیں آیا۔ مائنڈ نہ کریو، اسٹیج تے تماش بھی نہیں آ، سامنے تماش بھی نہیں آ، کوئی اشارہ کر رہا ہے، کو اٹھ کے بالکل خسریاں دی طرح داد دے رہا ہے، یعنی جیڑا ایک غور و فکر دا ماحول سی نا، وہ بھی مسجد دی اندر تماش بھی نہیں بن گیا ہے، وہ بھی مسجد دی اندر شور و گوگا بن گیا ہے، وہ بھی بن گیا کہ کھبا ہاتھ چک لو تے سجا چک لو، تیری آواز نہیں آئی تے او دی آواز نہیں آئی۔ اوے لوگوں میں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا، اوے کم از کم جیڑا کانفرنس دا کوئی 2-3 گھنٹے دا ماحول ہے نا، اے دیتے تے غور و فکر کریا کرو، اس ماحول اندر تے سنجیدہ رہا کرو۔ اللہ دا واسطہ دے کے کہنا اپنے اسٹیج سنجیدہ کر لو، رب دا واسطہ دے کے کہنا اپنی کانفرنساں سنجیدیاں کر لو، اور اپنے خطبات جمعۃ المبارکہ اندر سنجیدگی پیدا کر لو، توجہ دے نال اللہ اس دے رسول دی بات تے غور فرماؤ۔ ہن اسی جس نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا ہے، رسول پاک علیہ السلام دی روزانہ دی حالت کی ہوندی، آئیے میں صرف ایک واقعہ سنا کے اگلی گل کراں۔ ذرا سونے نبی دے ماشاءاللہ محبت نہ درود پاک پڑھو ہاں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لو جی میں بڑا بڑا فالٹ تواڈے سامنے رکھ دیتا ہے، واللہ العظیم میری زندگی بھر دے سارے خطبے ایک پاسے، اور اج دے خطبے اندر جڑی فکر میں تانوں دینی چاہنا نا، اے ساریاں خرابیاں جے قرآن تے غور و فکر نہ کرن دیاں، اپنے انجام تے غور و فکر نہ کرن دیاں، وگرنہ رسول پاک علیہ السلام دی زندگی دیکھنا، نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول حضرت ابن عمیر آئے تے آکے کہن لگے، اماں جان تسی نبی علیہ السلام دے نال زندگی گزاریے، پیغمبر دیاں راتاں ویکھیاں، پیغمبر علیہ السلام دے دن ویکھے، پیغمبر دا جاگنا ویکھیا، پیغمبر علیہ السلام دا سونا ویکھیا، اماں جانا جی سانوں کوئی عجیب جی گل نبی علیہ السلام دی زندگی دی دسو، اج کوئی انوکھی جی گل نبی علیہ السلام دی زندگی دی دسو۔ سیدہ عائشہ فرمان لگیاں، ابن عمیر ایک دن نبی علیہ السلام نے مینوں آکھیا، عائشہ میرا دل کردا ہے میں بستر تو اٹھ کے مصلی تے چلا جاواں تے اپنے اللہ پاک دی عبادت کراں، اپنے اللہ پاک دے سامنے سجدے تے رکوع تے قیام کراں۔ اما عائشہ فرماندیاں نے پیغمبر مصلی تے آ گئے، نمازاں پڑھدے رہے، سجدے کردے رہے، غور و فکر کردے رہے، اینا نبی علیہ السلام غور و فکر کر رہے نے، بلّا لحیتو نبی علیہ السلام دی داڑھی مبارک آنسواں دے نال تر ہو گئی ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام اینا غور و فکر کردے رہ کے روندے رہے، رسول پاک علیہ السلام دی گود مبارک آنسواں دے نال تر ہو گئی ہے۔ اب عائشہ فرماندیاں نے حتیٰ بلّ الارض، حتیٰ کہ جتھے نبی علیہ السلام بیٹھے نے آپ دے آنسو زمین تے گردے نے تے زمین بھی جیڑی ہے آپ دے آنسواں نہ تر ہو گئی ہے۔ تے سیدنا بلال آگے کہنے لگے، اللہ
اللہ دے نبی تہاڈی غلطی بھی کوئی نہیں خطا بھی کوئی نہیں اینا اپنے رب اگے کیوں روندے ہو اینا اپنے انجام تے غور و فکر کیوں کردے ہو اینا امت دے معاملے اندر غور و فکر کیوں کردے ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال اللہ پاک نے میرے تے سورۃ آل عمران دیاں کچھ آخری آیتاں اتاریاں نے جنہ آیتاں دی میں تہاڈے سامنے تلاوت کیتی ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار بلال جلا پاک نے ایسی آیتاں اتاریاں نے جڑا بندہ ان آیتاں تے غور نہیں کردا برباد ہو جاندا ہے جڑا بندہ ان آیتاں تے غور و فکر نہیں کردا وہ بڑا نقصان اٹھا لیندا ہے جڑا ان آیتاں تے غور نہیں کردا بڑی ہلاکت دا سامنا کر لیندا ہے آؤ لوگو اللہ پاک دے قرآن دی آیتاں تے غور کریا کرو اے لوگو اپنے انجام تے غور کریا کرو اے لوگو اپنی آخرت تے غور کریا کرو اے لوگو اپنے معاملات تے غور کریا کرو لوگو اس گل تے غور کریا کرو جے اج ٹر گیا تے میں پیچھے کی چھڈ کے جا رہا اپنے گھر کی چھڈ کے جا رہا اپنے نال میں قبر دا دیوا کی لے کے جا رہا اے فیصلہ آبادیو تواڈے فیصلہ آباد دے اندر درجنوں ایسے لوگ مر گئے جڑے پیچھے سود چھڈ کے گئے جے جڑے پیچھے رشوت چھڈ کے گئے جے جڑے پیچھے گالاں چھڈ کے گئے جے جڑے گھراں چ قطع رحمی چھڈ کے گئے جے جڑے اولاداں نوں لڑائیاں جھگڑے دے کے گئے جے جڑے لوگاں نو اللہ معاف کرے گناہ دے کے گئے جے اپنی اولاد نو گناہاں دی دلدل اندر دھکیل کے گئے جے تے اپنے نال بھی گناہاں دے چھٹے لے کے گئے جے اچھا قرآن پاک اگر بندہ 30 سپاریاں دے غور نہ کرے یقین کرو اگر بندہ کسے ایک قید تے غور کرے تے اللہ پاک دی بغاوت نہیں کر سکدا وہ نماز اندر غفلت نہیں کر سکدا حرام دے قریب نہیں جا سکدا شیطان دا پجاری نہیں بن سکدا مثال دے طور تے میں تہاڈے سامنے سورۃ الکاف دی ایک آیت رکھنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے قرآن آیا توجہ فرمانا اللہ پاک پتہ کی فرماندے نے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی بیس للظالمین بدلا اللہ فرماندے نے بندیو گل سنو ہاں پیدا تانوں میں کیتا ہے رزق تانوں میں دیتا ہے جوانی تانوں میں دتی ہے اینیاں نعمتاں تانوں میں دتیاں نے تے مینوں چھڈ کے تے شیطان نوں تسی اپنا دوست بنا لیا ہے میرے یا نافرمانی کر کے تے شیطان دے فرما بردار بن گئے ہو اللہ پاک فرماتے نے یاد رکھے آجے میرے بندے ہو جیڑا بندہ میری اتنی نمک حرامی کر کے آئے گا جیڑا بندہ میری اتنی بغاوت کر کے آئے گا کہ عزت میں دواں رزق میں دواں جوانی میں دواں آبرو مقام شان میں دواں لیکن وہ میرے مقابلے اندر شیطان نو اپنا دوست بنا کے میرا نافرمان بن جائے اللہ فرماتے نے کل قیامت والے دن انہوں میں بڑا پیڑا بدلا دیاں گا بیس للظالمین بدلا ایسے ظالمہ دا بدلہ بہت برا ہے فرمایا یا ایوہا الانسان ما غرک بربک الکریم تو اس آیت آؤ مل کے غور کریے اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے انسان انہیں کرم کرنا لے رب دے معاملے اندر تینوں کنے دھوکھے چ مبتلا کر دیتا ہے اینا کرم کرنا لا تیرا رب اینا پیار کرنا لا تیرا رب اینیاں محبتاں دین والا تیرا رب اینا نوازن والا تیرا رب اللہ ذوالجلال دی قسمیں فیصلہ بادیو میں دے قرآن پاک دی ایک آیت دے کہ چھوٹا جیا تو انہوں ٹکڑا پڑھ کے سنانا ہے اس ٹکڑے دی اندر اللہ دی کنی محبت ہے اس ٹکڑے دی اندر اللہ کیویں ہوکا دین دینے کیویں آوازاں دین دینے میں اس آیت دے ٹکڑے دی طاقت نہیں جے بیان کر سکدا میں ایدہ حیبت نہیں جے بیان کر سکدا ایدہ چ محبت کنی ہے میں نہیں بیان کر سکدا توجہ رکھنا جڑے سود خور نے جڑے رشوت خور نے جڑے
جڑے بے نماز نے جڑے زنا تے برائیاں تے شرک ول جا رہے نے اللہ پاک انہاں نوں مخاطب کر کے کہہ رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ میرا بس چلے میں تواڈے متھے تے لکھدا تواڈا رب آندا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ اور میرے بندیا کدھر جا رہے ہیں رحمتاں چھڈ کے لعنتاں ول جا رہے ہیں نیکیاں چھڈ کے بدیاں ول جا رہے ہیں جنت چھڈ کے جہنم ول جا رہے ہیں اور میریاں نوازشات نوں چھڈ کے میریاں نشکریاں ول جا رہے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ آؤ لوگو جڑی میں دعوت فکر دینی چاہنا تے پیغام دینا چاہنا اللہ پاک دے قرآن تے غور کریا کرو نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا مومن اللہ پاک دے قرآن پاک دے غور کردا ہے قرآن کہندا وجلت قلوبہم انہاں دے دل ڈر جاندے نے کتے فرمایا انہاں دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے نبی علیہ السلام ساروں کے تار رو پڑھ دے اگر صحابہ کولو قرآن سن دے غور و فکر کر کے نبی علیہ السلام آندے رک جا میں اگے قرآن پاک نہیں سن سکدا آؤ لوگو ذرا غور تے کرو نا قرآن پاک دی سورۃ المنافقون دیاں آخری 3 آیتاں دے اس تو بعد انشاءاللہ کوشش کر کے گل ختم کریے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون اس آیت تے غور کرو اللہ پاک نے فرمایا ہے ایمان والو تانوں میرے ذکر تو تہاڈا مال روک سکدا ہے تانوں میرے ذکر تو تہاڈیاں اولاداں روک سکدیاں نے تے جڑا بندہ مال چ پے کے میرے ذکر چ غافل ہوئے گا اولاد پیچھے پے کے میرے ذکر چ غافل ہوئے گا فرمایا اوہی بندہ دنیا دا بھی خسارہ پائے گا تے اوہی بندہ آخرت والے دن بھی نقصان اٹھائے گا ہن اس گل تے غور کرو ہاں نبی علیہ السلام تے قرآن آیا اللہ پاک نے فرمایا مال دکان تجارت مارکیٹ اے بندے نو بے نماز بنا سکدی ہے جماعت تو دور کر سکدی ہے فرمایا اولاد دی محبت اندر یا اولاد دی نفرت اندر اولاد اندر پہ کے بھی بندہ اللہ دی یاد تو غافل ہو جاندہ ہے رب رسول دے احکامات تو غافل ہو جاندہ ہے فرمایا جیڑا یہ کرے گا یہی خسارے والے ہے دنیا اندر ہی اور آخرت اندر اللہ پاک نے ویکھ لو ساریاں گلاں قرآن پاک اندر دس دتیاں نے اج میرا تیرا مسئلہ بھی ہے بھئی جماعت نال نماز نہیں کیوں نہیں پڑھدا دکان تو فرصت نہیں ملی جماعت نال نماز کیوں نہیں پڑھدا جاب تو فرصت نہیں ملی جماعت نال نماز کیوں نہیں پڑھدا مینوں میرے آفس چوں ٹائم نہیں ملیا حضرات تیزی وگار ذرا اگلی آیت تے غور و فکر فرمانا فرمایا وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین اللہ فرماندے نے لوگوں خرچ کرو اس تو پہلے کہ موت آ جائے پھر بندہ کہے اللہ تھوڑی جی مہلت دے دیو میں تہاڈے رستے اندر خرچ کر کے نیکوکار بن جا پر اللہ فرماندے نے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا جے تے موت دا وقت آ جائے اللہ فرماندے نے مل کے بولو اسی لمحہ بھر دی بھی تاخیر کر دے تو آڈے فیصلہ باد اندر لوگوں درجنوں ایسے لوگ جے اور جنہاں نو اللہ نے کروڑاں دیتا اللہ 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 ادھر ویکھیو مدرسیاں تے خرچ کر کے گئے ماشاءاللہ اسلامک سنٹر دا اللہ دی توفیق دے نال شیخ صاحب نے دسیا ہے افتتاح ہو رہا ہے مسجد دی ماشاءاللہ تعمیر دا سلسلہ شروع ہو گیا تو آڈے فیصلہ باد دے اندر درجنوں ایسے لوگ نے اور جڑے مدارس سے خرچ کر کے گئے مساجد اندر خرچ کر کے گئے ادارے بنوا کے گئے اج اللہ پاک دیاں رحمتاں تے برکتاں تے بہاراں دے اندر نے اور موت بھی عزت والی فرشتیاں دا پروٹوکول بھی عزت والا قبر بھی عزت والی آخرت بھی عزت والی تے اللہ رحم کرے میں تواڈے فیصلہ باد دے ایسے درجنوں لوگاں نو جاننا
جڑے کروڑاں بینک بیلنس اندر چھڑ گئے پلاٹاں دی شکل اندر چھڑ گئے اولاداں پیچھے جائیداد تے لڑ لڑ کے مر گئیاں موت دے ویلے بھی پریشانی والے اللہ معاف فرمائے قبر دے معاملے بھی پریشانی والے اے لوگو اللہ پاک نے قرآن چاکیا خرج کرو خرج کرو خرج کرو حضرات زیوکار میں دسنا ہی جانا جیڑا بندہ قرآن پاک دے غور کر لیندہ ہے اللہ پاک ادلی راما ہموار کر دیندہ ہے اللہ پاک ادلی خیر و برکت دے سارے خزانے آسان کر دیندہ ہے اور ویسے بھی ہر انسان انہاں نافرمانی کرن تو پہلے بغاوت کرن تو پہلے کسی دا حق مارن تو پہلے اس گل تے غور کرنا چاہیے دے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا یوم تبل السرائر کل قیامت والے دن اللہ پاک اندر دے جڑے بھید نے نا بندے دے سامنے کر دے گا بندے دے جتنے چھپے گناہ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک اندر اور نبی علیہ السلام نے اللہ پاک بندے دے سامنے کر دے گا حتیٰ کہ میں بخاری اندر پڑھے ہیں میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی دی بکری نو چرایا ہویا اونٹ نو چرایا ہویا گائے نو چرایا ہویا فرمایا کل قیامت والے دن گائے او دے کندیاں تے ہوئے گی اونٹ او دے کندیاں تے ہوئے گا بکری او دے کندیاں تے ہوئے گی جیڑی ڈکیتی چوری کیتی ہے سامان او دے کندیاں تے ہوئے گا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک دی ساری مخلوق دے سامنے ذلیل و خوار ہو جائے کنے بندے بیٹھے 1000 ہو 1500 1000 1500 اگر کوئی بندہ ذلیل ہو جائے یہ بھی بڑی بڑی ذلت ہے تے میرے ویر میں غور و فکر دینا چاہنا ہو کتنا بڑا ذلیل ہوئے گا جڑا کل قیامت والے دن نبیاں دے سامنے ذلت اٹھا رہا ہے رسولاں دے سامنے ذلت اٹھا رہا ہے نیکاں پاکاں دے سامنے ذلت اٹھا رہا ہے اور نوجوانوں بد دیانتی کرنا کوئی جت نہیں جے حرام کھانا کوئی جت نہیں جے اور نوجوانوں چوری کرنا کوئی کامیابی نہیں جے بے پردگی فحاشی کوئی کامیابی نہیں جے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کل قیامت والے دن سارا معاملہ بندے دے سامنے کھل کے آ جائے گا آؤ حضرات اسی وقار جڑی میں آخر تے گل دسنی چاہنا فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بیان فرمایا ہے جڑے لوگ کل قیامت والے دن جہنم دے اندر جان گے او دی ایک سب تو بڑی وجہ ہوئے گی کدی انہوں نے اپنے معاملات اندر غور ہی نہیں کیتا میرے پیارے بھائیو غور کر کے جاؤ غور و فکر کر کے اپنی اولاد نو کوئی نتیجہ دے کے جاؤ میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے دین تے غور کیتا ہے قرآن پاک تے غور کیتا ہے میں غور و فکر کر کے اس نتیجے تے پہنچیاں اگر تسی میرے کو سوال کرو نا مولانا سب نالوں زیادہ بہترین زندگی کے دیئے سب نالوں زیادہ بہترین زندگی ہو دی ہے جڑا خود بھی با عمل عالم دین ہے اور جڑے بچے بھی با عمل عالم دین نے نہ دولت دا مقابلہ کر دیجئے لوگوں نہ وزارت دا مقابلہ کر دیجئے خود بھی عالم دین بنو اپنے بچیاں نو بھی با عمل عالم دین بناؤ اچھا جدوں اسی کہنے ہیں نا عالم دین بنو ادھر ویکھو یہ دا مطلب یہ نہیں ہوندا کلیہ دارالقرآن داخلہ لے لو یہ دا مطلب یہ نہیں ہوندا دکانہ بند کر کے جامعہ سلفیہ ٹر جو یہ دا مطلب ہے اپنے دفتر سے ریاض الصالحین رکھ اپنے بیڈ تے صحیح البخاری رکھ رات نو سون لگا روزانہ بخاری دی ایک حدیث پڑھ لیا کر کل دفتر جا کے مارکیٹ جا کے لوگاں سامنے بیان کر دیا کر سب نالوں زیادہ عزت دار انسان ہو جائے جڑا خود بھی اللہ دا دین پڑھدا ہے اور اپنے بچیاں نو انہوں نے بامل عالم دین بنایا ہے اور یہ واسطے عمر دی کوئی قید نہیں ایک بہت بڑے امام گزرے نے امام علی بن حمزہ الکسائی رحمت اللہ علیہ دوسری صدی دے بہت بڑے امام وہ تو انہوں پتا ہے وقت دے امام کے میں بڑے 40 سال دی عمر سی دے بکریاں چار دے سن
جیڑا بندہ غور و فکر کردا ہے جانوراں جیسی زندگی نہیں گزاردا اللہ پاک دی زندگی اندر انقلاب پیدا کردا ہے 40 سال دی زندگی ہی تے بکریاں چار دے ہاں پہن تے چار دے نا بکریاں گھر دے کولوں گزرے تے ایک ماں دا نا بچہ رو رہا سی وہ اپنے بچے نو چپ کرائے تے توجہ رکھیو تے نال او ماں اپنے بچے نو پتہ کی آندی ہے اوئے کچھ پڑھ لا کچھ کر لے ورنہ کل تو بھی ایویں رولے گا جویں بکریاں دا چروایا پیا رولدا ہے وہ حضرت علی رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے میرے دل چ چوٹ لگی تو میں آکھیا علی نہیں بڑا وقت برباد کر لے 40 سال دی عمر اندر حضرت علی الکسائی رحمہ اللہ نے پڑھنا شروع کیتا تے جدو 70 سال دی عمر اندر فوت ہوئے نا فیصلہ آبادی ہو جے انہاں دی سیرت پسند آئے تے محبت نہ سبحان اللہ کہنا 70 سال دی عمر جدو فوت ہوئے اللہ دے قرآن دے بھی سب تو بڑے امام سن تے عربی زبان دے بھی سب تو بڑے امام سن تیری عمر 35 سال ہے پلٹا اللہ دے قرآن دی طرف میری عزیزہ تیری عمر 40 سال ہے پلٹیا اللہ دے قرآن دی طرف اے کنہ نام تو ہی سنیا امام البانی رحمت اللہ علیہ 30-32 سال دی عمر تک کڑیاں دا کم کر دے سن دمشق دی اندر کڑی ساز سن باقاعدہ طور تے باضابطہ طور تے انہوں نے 32 سال دی عمر تو بعد پڑھنا لکھنا شروع کیتا ہے ہن بھی جملہ پسند آئے تے محبت نہ سبحان اللہ کہیں جدوں امام البانی رحمہ اللہ دا جنازہ اٹھیا ہے تے امام البانی نے لقب پایا امیر المومنین فی الحدیث لوگوں اپنے بیٹیاں نو ڈاکٹر بناؤ نال عالم دین بناؤ عالم دین دا مانے اپنی ڈاکٹری بھی کرے حدیث دی گل بھی کرے قرآن دی گل بھی کرے مسجد نبوی دے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نسل دے ایک نوجوان دے کول میں بیٹھا گلاں جاری گفتگو جاری تے گلاں کردہ مینوں آندا شیخ محترم میری خالہ محترمہ دی عمر 60 سال ہو گئی تے ایک دن بیٹھیاں غور و فکر کر کے پتا کی کہندیاں نے کہن لگی اپنی آپ نو نہیں اللہ دی بندی مر جانا ہے ٹر جانا ہے قبر اندر ٹر جانا ہے تے کیوں نہ ہوئے میں جاندی رب دا قرآن ہی حفظ کر لاں وہ بدر فرمان لگے انہوں نے نام سے شیخ بدر کہنے لگے شیخ میری خالہ نے 60 سال دی عمر اندر قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیتا ہے بیٹا جنہ وقت جگت بازیاں جزائے کرنا ہے شغل مغل جزائے کرنا ہے آوارہ گردی جزائے کرنا ہے انہ وقت اللہ دے قرآن نو دے آندھے نے 60 سال دی عمر چ میری خالہ نے قرآن حفظ شروع کیتا ہے اس ٹائم ماشاءاللہ 72 سال عمر ہو گئی ہے تے ہر سال قرآن سنا دیا لوگوں میں اللہ دی توفیق دے نال مطالعہ کر کے آخری گلہ میریاں سونے دے پانی نہ لکھیا جس نتیجے دے پہنچیاں اللہ پاک دی قسمیں جڑا بندہ غور و فکر کر لیندہ نا اپنے آپ دے اپنی زندگی دے اپنے مرن تے اللہ پاک دی بارگاہ دی پیشی سے اللہ پاک دی زندگی اندر عجیب نور پیدا کر دیندہ ہے عبادت اندر عجیب نور پیدا کر دیندہ ہے نماز پڑھدا تو کدی غور و فکر کریا کر ہاں کے دے اگے کھڑا ہے وہ جڑا بندہ روزہ رکھ کے بھی رشوت کھاندا ہے روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولدا ہے روزہ رکھ کے بھی گندیاں فلماں گندے پروگرام لیندا ہے انہیں غور ہی نہیں کیتا اگر وہ غور کر لے تے کبھی گناہ دی جرت نہ کرے غور کر تو تے رب دے پیار اندر حلال سیب بھی چھڈے ہے دودھ بھی چھڈے ہے مشروب بھی چھڈے ہے حضرات عزیز وقار ہے میری زندگی دے غور و فکر دا نتیجہ جے اپنے بچیاں نو عالم بنائیو اپنیاں بچیاں نو عالم بنائیو ترجمہ پڑھایا جے دین پڑھایا جے اللہ دی عزت دی قسم اور بڑا عزت والا انسان جے جڑا خود بھی دین پڑھ دے دے اگے دین پڑھان دے جے دے بچے بھی دین پڑھ دے نے اگے میں تانوں آسان طریقہ دس دیتا ہے موبائل تو کتاب تو روزانہ قرآن دی ایک قاعدہ ترجمہ پڑھو روزانہ اگلے دن کتے بہ کے بیان کر دیو جتھے کل قیامت وال دن اللہ ممبراں تے کھلو کے جمعہ پڑھاؤن والے انو اللہ جنت دے درجے دے گا اللہ تو انو بھی وہی درجے عطا کرے گا وہ عالم بننا سے کلیہ دارالقرآن دا فارغ ہونا تے ضروری نہیں سلفیہ دی ڈگری تے ضروری نہیں اور دوسری گل جیڑی میں غور و فکر تے بعد جس نتیجے تے پہنچے آجے
حضرات عزیزکار غور و فکر کرو، اپنے بچیاں نو نتیجے دے کے جاؤ، خلاصے اپنے بچیاں نو سمجھا کے جاؤ۔ او بندہ کامیاب جے جنہوں اللہ پاک نے نیک تے سنجیدہ دوست عطا فرمائے نے۔ یاد رکھیا جے میں تو انہوں اپنی 30 سالہ زندگی دا خلاصہ دسن لگا جے غور و فکر تو بعد، او بندہ کدی قرآن دا امام نہیں جے بنے گا، حدیث دا امام نہیں جے بنے گا، فقہ دا امام نہیں جے بنے گا، تقوی دا امام نہیں جے بنے گا، للہیت دا امام نہیں جے بنے گا، جے دے سجن بیلی جگت بعد نے اوارہ گفتگو کرنا لینے۔ سب نالو بڑی پابندی جڑی تو اپنی بیٹی دے لگانی ہے، کوئی بد عمل بد کردار بچی تیری بیٹی دی دوست نہ ہوئے، سہیلی نہ ہوئے۔ میں بڑے بڑے اچھے نوجوانوں نو جاننا، صرف بیڑا غرق دوستی نے کیتا ہے، صرف ساری بربادی دوستی دیئے۔ لو جی دعا میں کرنا محبت نامن کا وہ اللہ سانو نیک دوست عطا فرما۔ جے تیرا دوست تراوی چور ہے نا، تراوی نہیں نہ پڑھ دا، ادھر ویہو پتر انہیں تینوں میں نہیں پڑھن دینی۔ تیری بیڑی چ بٹے پائے نہیں ہے تیرے جگت باز دوست نے، اوارہ دوست نے۔ تے میں بڑے بڑے نے بے نماز ویکھے نے، جملہ پسند ہے تے محبت نہ سبحان اللہ کہو، پھر میں نماز کھڑی کرنا، پہلے جملہ سنیو۔ میں بڑے بڑے سدھے سادے لوگ ویکھے نے، بڑے بڑے میں نوجوان ویکھے نے، پرلے درجے دے اوارہ سن، نیک لوگاں نو دوست بنایا ہے، اللہ پاک نے تہجد گزار بنا دیتا ہے۔ اللہ دی قسمیں نیکاں دی بینی بیٹھے نے، اللہ پاک نے روشنیاں ہی عجیب دے دیتیاں نے۔ اور نوجوانوں اللہ دا واسطہ اج دے جمعے نو صرف موضوع نہ سمجھے آجے، اج دے جمعے نو صرف کوئی عام مضمون نہ سمجھے آجے، اپنیاں سوچاں بدلو، اپنیاں دوستیاں بدلو، اللہ دے دین تے غور و فکر کرو، جانوراں دی طرح زندگی بسر نہ کرو، غور کر کی کردہ پھرنا ہے، غور کر کے میں دن رات بسر کردہ پھرنا ہے۔ اور یقین کرو لوگو جڑی میں آخری گل دسن لگا، میں غور و فکر کر کے اس نتیجے دے پہنچیا، جس بندے دی کمائی حرام دی ہے نا، وہ بھی برباد جے تے وہ دی نسل بھی برباد جے تے اللہ دی عزت دی قسم وہ دی آخرت بھی برباد جے۔ بیٹا اس ٹائم سب نالوں بڑی لعنت معاشرے اندر حرام دی لعنت ہے۔ رشوت دی جاب تو توبہ کر، سود دی جاب تو توبہ کر، حرام دی جاب تو توبہ کر۔ حرام خور مرنا لو بہتر ہے کہ بندہ کنگال مر جائے، فقیر مر جائے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا جڑے لوگ کل قیامت والے دن، ہن ایماندار نہ دسو ہاں، جس بندے نے اللہ دی جہنم تے غور کیتا ہوئے، فرمایا جڑی دنیا دی اگ ہے نا، او دے نالوں 69 گنا زیادہ حرارت تے تمازت والی ہے جہنم دی اگ۔ اور میں کئی شیخ صاحب صحیح حدیثاں جو پڑھے ہیں، کدی اسی غور ہی نہیں کر دے جہنم دے معاملے اندر، استغفر اللہ علیہ باللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑے جہنم جو سٹے جان گے نا بدبخت، اننے عذاب ہوتے سخت ہون گے کہ عذاب سہ سہ گے کئیاں دیاں داڑاں اود پہاڑ جڑیاں ہو جان گے۔ اور بیٹا تو کدی اللہ دی جنت غور کیتا ہوئے نا، تے گندیاں عورتاں دے نال دوستی دے دور دی گل ہے، اللہ دی عزت دی قسم تیری کدی تہجد بھی مس نہ ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ اللہ دی جنت غور و فکر کردا ہے، کدی بھی لمیاں تاڑ کے نہیں سو سکدا، کدی بھی غافل ہو کے زندگی بسر نہیں کر سکدا۔ تو انہوں پتہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت 100 درجے نے، مل کے بولو ہاں کنے درجے؟ فرمایا ایک درجے تو لے کے دوجے درجے تک دا فاصلہ پتہ کنا ہے؟ جنہ زمین تو لے کے آسمان تک دا فاصلہ ہے۔ جنت نو اپنے سامنے رکھ، اللہ تینوں تقوی بھی عطا کرے گا، للہیت بھی عطا کرے گا۔ تے جس بندے دی نظر دے سامنے ہو جنت اجل ہو جائے، ادھر ویکھیو جہنم اجل ہو جائے، پھر جنوراں دا ہی معاشرہ جڑا تانوں نظر آ رہا ہے۔ روزہ رکھ کے تیرا جج رشوت لے رہا ہے، روزہ رکھ کے تیرا افسر رشوت لے رہا ہے، روزہ بھی جاری ہے، ادھر دیکھو سود دے پیسیاں دی افطاری بھی جاری ہے۔ ہن فتویٰ میں نہیں دینا، تسی مینوں فتویٰ دیو ہاں، جیڑا بندہ افطاری کردا ہے سود دے پیسیاں دی، رشوت دے پیسیاں دی، ٹھگی دے پیسیاں دی، تسی مینوں مسئلہ دسو دا روزہ ہو گیا؟
اور یقین کرو لوگ ویکھو ویکھی حرام خور ہو گیا جے، ایدہ یار حرام خور ہے بھی حرام خور ہے۔ فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ لو آیت دا ترجمہ سنو، نماز کھڑی کریے، توجہ نہ ذرا ترجمہ سنیو۔ فرمایا جدوں لوگ جہنم چ جان گے نا تے انہاں نوں کیا جائے گا، اوے تانوں کوئی دسن پوچھن والا نہیں سی آیا کہ آ حرام ہے، آ شرک ہے، آ زنا ہے، ایہو جیاں گلاں نہیں کری دیاں، انج وقت ضائع نہیں، کسے نے دسیا نہیں۔ لوگوں میں کوئی افسانہ نہیں جے پڑھدا، سورت ملک دی آیت دا ترجمہ جے او کہن گے دسیا تے بڑیاں سی، جمعے بھی پڑھے سی، سارا کچھ کیتا سی۔ اگلا جملہ سنیو، وہ آندے نے اج اسی اگ جے ٹان ڈگے ہاں، کدی اسی غور و فکر ہی نہیں سی کیتا۔ کئی لوگ جمعے چ بیٹھ کے نہیں غور و فکر کردے، جلسے چ بیٹھ کے نہیں غور و فکر کردے، 27ویں رات نو آ کے بھی نہیں غور و فکر کردے۔ میرے پیارے بھائیو، غور و فکر اس زندگی دا سب نالوں بڑا خزانہ جے۔ غور و فکر نال ایمان بھی بڑھدا ہے، یقین بھی بڑھدا ہے، ایمان دی لذت بھی بڑھدی ہے، رب دی رحمت بھی بڑھدی ہے، اور یاد رکھنا صلاحیتاں چ بھی اضافہ ہوندا ہے۔ میں امام بخاری نو پڑھیا، امام مسلم نو پڑھیا ہے، تانوں جاندا جاندا راز دی گل دس دیاں۔ او امام بخاری کیویں بن گیا؟ امام مسلم کیویں بن گیا؟ او ہر ویلے جملہ پسند آئے تو پھر کبھی سبحان اللہ، او ہر ویلے نبی پاک دی حدیث دی عزت تے عظمت تے غور ہی کر دے رہندے سن۔ اللہ پاک نے انہاں نو نبی پاک دی حدیث دی بادشاہت عطا فرما دیتی ہے۔ تے جڑے لوگ اللہ دی جنت جان گے نا، آخری ٹکڑا، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے جنہاں نے غور و فکر کر لیا اور اپنے دل اندر اللہ فرماندے نے میری خشیت پیدا کر لی کہ میرا اللہ بڑی ہیبت والا ہے، جیدی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں انہوں نے دو چیزاں دیاں گا۔ ترجمہ سن دے ایمان تازہ کر۔ فرمایا جنہیں غور و فکر کر کے اپنے دل وچ خشیت پیدا کر لئی، ایک سنجیدہ انسان بن گیا، لہم مغفرت و اجر کبیر، اللہ فرماندے نے میں انہاں نو مغفرت بھی عطا کر دیاں گا تے اجر کبیر بھی عطا کر دیاں گا۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ رحم کرے، اگر تواڈے کو کسے کول والد نہیں تے دسو ہاں باپ کتھے وے؟ اور بیٹا اور بچے ادھر وے، اس گل تے غور کر لے۔ جے ماں نہیں تے پتر کتھے وے؟ اوتھے ہی سائیاں تینوں چھڈ آونا ہے، ٹٹا مٹی پا کے آ جانا ہی تیرے تے، کسے نے مڑ کے نہیں جانا۔ جنہ کہ تو باپ دی قبر تے جانا ہے نا، تیری قبر تے بھی تیری اولاد نہیں انہاں کی جانا ہی۔ غور کر لے، راتاں نو اٹھ کے طریقی جو قرآن پڑھیا کر، لمبے لمبے سجدے کریا کر، غور کر لے، غور دا وقت ہی جو کچھ لکھے ہے ویچ نصیب ساڑے، اوہی تو لینا اوہی میں لینا، میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے، تم ہی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا، صدہ آیا تے بکلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا، جو گزرے گی سو جان اپنی تے، اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا، میرا تیرا مسافرہ کی چگڑا، مل کے بولنا تو رہنا، ایکو یاری کلے رب والی، باقی یاریاں سب خواریاں نے، جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں، اور مل کے بولو نہ جتیاں بازیاں بھی۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ چ میں تانوں دسنا ہے چاہنا، 24 گھنٹیاں چ ادھا گھنٹہ کلے اپنے رب کو بہو، مصلے تے بیٹھو، غور کرو اج میں صدقہ کنا کیتا ہے، اج میں سجدہ کنا لمبا کیتا ہے، میں آخرت لی کنا کیتا ہے، میں صدقہ جاریہ کی کیتا ہے۔ اللہ دے حضور دعائے جو سنے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
اپنی اولاد نو گناہاں دی دلدل اندر دھکیل کے گئے جے تے اپنے نال بھی گناہاں دے چھٹے لے کے گئے جے۔ اچھا قرآن پاک اگر بندہ 30 سپاریاں دے غور نہ کرے، یقین کرو اگر بندہ کسے ایک قید تے غور کرے تے اللہ پاک دی بغاوت نہیں کر سکتا، وہ نماز اندر غفلت نہیں کر سکتا، حرام دے قریب نہیں جا سکتا، شیطان دا پجاری نہیں بن سکتا۔ مثال دے طور دے میں تواڈے سامنے سورۃ الکاف دی ایک آیت رکھنا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے قرآن آیا، توجہ فرمانا، اللہ پاک پتہ کی فرماندے نے، اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ اولیاء من دونی بئس للظالمین بدلا۔ اللہ فرماندے نے بندیو گل سنو ہاں، پیدا تانوں میں کیتا ہے، رزق تانوں میں دیتا ہے، جوانی تانوں میں دتی ہے، اینیاں نعمتاں تانوں میں دتیاں نے تے مینوں چھڈ کے تے شیطان نو تسی اپنا دوست بنا لیا ہے، میرے یا نافرمانی کر کے تے شیطان دے فرما بردار بن گئے ہو۔ اللہ پاک فرماتے نے یاد رکھیا جے میرے بندیو، جیڑا بندہ میری اتنی نمک حرامی کر کے آئے گا، جیڑا بندہ میری اتنی بغاوت کر کے آئے گا کہ عزت میں دواں، رزق میں دواں، جوانی میں دواں، آبرو مقام شان میں دواں، لیکن وہ میرے مقابلے اندر شیطان نو اپنا دوست بنا کے میرا نافرمان بن جائے، اللہ فرماتے نے